خرم دستگیر صاحب، اب بات یہ ہے کہ نئی حکومت آ چکی ہے، ایکس کے اوپر جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر بندش قائم ہے. آپ کہتے ہیں جی نیا پاکستان، ڈیجیٹل پاکستان، تو یہاں پہ تو بندشوں پہ بندشیں لگی ہوئی ہیں، بیچارے ینگ لوگ کہاں جائیں. دوسری طرف سے اپوزیشن جب اٹھتی ہے، تقریر کرتی ہے، تو محمود خان اچکزئی کی بین ہو جاتی ہے، پھر عمر ایوب صاحب کی بین ہو جاتی ہے. تو کچھ تو جمہوریت کے تقاضے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے کہ ہمیں بھی لگے کہ جی جمہوریت آئی ہے، صرف ایوانوں میں نہیں پھنسی رہ گئی. جی ضرور، اور میں آپ کے ساتھ اس پہ ایگری ہوں کہ ہمیں اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا اور کھولنا پڑے گا. اس طرح بند کر کے ہم آگے نہیں چل سکتے. لیکن جہاں ایک کیس ہوا ہے، اور دکھ ہے کہ کچھ صحافی جو ہیں ان کو پکڑا بھی گیا ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا میں کی وجہ سے سچ اور جھوٹ کی لائن ختم ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے حساس دینی معاملات جس میں پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں اس کے الزامات اٹھائے گئے. اس صحافی نے کوئی دینی بات میں اس دونوں کو جوڑ نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں تو وہ ٹویٹر وہ آپ بین کر دیں، مجھے نہیں معلوم بلینکٹ بین کیوں کرتے ہیں کہ سارے انہوں ٹویٹر کا بلینکٹ بین کیوں ہے. تو اس لیے یہ ہمیں کھولنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، یہ کام 2013 میں آ کے، جب ہم 2013 میں ہماری حکومت آئی تھی تو یوٹیوب بین تھا، اگر آپ بالکل اور ہم نے اس کو کھولا تھا، زرداری صاحب آتے ہی ہم نے کھولا تھا اس کو. تو اب کیا کریں گے؟ ہاں، اب یہی میری تو بڑی پرزور سفارش ہے. میں کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمیں اس کو کھولنا چاہیے، اور جو اظہار رائے کی آزادی ہے، اگر وہ بلاسفیمی نہیں کر رہے، اگر وہ سلینڈر نہیں کر رہے، اور میری بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ ان کی مہارت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اس لائبل کا اور سلینڈر کا نیا قانون بنانا ہے. کیونکہ آج کے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں اس طرح تو نہیں چل سکتا. کہیں نہ کہیں قانون بنے ہوئے قانون جو ہیں وہ ان میں آپ قانون بنانا بند ہی کر دیں، میرا خیال ہے بہت بڑی خامی اور خرابیاں ہیں ان کے اندر، ہولز ہیں. لہذا ہمیں 21ویں صدی کے لیے جہاں سوشل میڈیا 24 گھنٹے ہے، اس کے لیے ہمیں لائبل اور سلینڈر کا نیا قانون بنانا پڑے گا. اور اس کے لیے بھی قانون سازی چاہیے ہوگی. میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہوں گی پلیز اور قانون نہ بنائیں. سلمان اکرم راجہ صاحب پرانے والوں کو اوپر ہی عمل درآمد کر لیں. ہاں جی آپ کو یاد ہوگا پیکا کا قانون انہوں نے، ان کی حکومت نے 2015 میں بنایا تھا عورتوں کے تحفظ کے لیے. اس کے تحت جو کچھ ہوا، لیکن اس کے تحت جو کچھ کیا، جس طرح لوگوں کو پکڑا گیا، سائبر کرائمز کو وسعت دی گئی، وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہماری جو تعزیرات پاکستان ہیں ان میں ڈیفیمیشن کو کرمنل اوفینس بنایا گیا ہے. آپ نے دیکھا یہ میشا شفیع صاحبہ جو ہیں وہ عدالتوں میں خار ہوتی رہی ایز اے ملزم فوجداری عدالتوں میں. اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تمام دنیا میں ڈیفیمیشن لائبل جو ہے وہ ایک دیوانی مقدمہ تصور ہوتا ہے، فوجداری نہیں ہوتا. ہم نے ابھی 1860 کا قانون جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو ایسے بہت سے قوانین ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں آزادی اظہار کے، ان سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. مگر سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پیشکش کریں کہ آئیں ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب واضح طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے. ظاہر ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا اوتھ تھا اس پہ نہیں آئے. ہی واز کنسپیکیوس بائی ہز ایبسنس، اور انہوں نے کہا کہ جی میں آؤں گا بھی نہیں، چونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ عوام کا وزیر اعظم ہے یا ریٹرننگ آفیسرز کا وزیر اعظم ہے. اب جو کچھ بھی تھا انہوں نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، مگر 2018 میں آ کے بیٹھ گئے تھے نیشنل اسمبلی میں. کہیں نہ کہیں تو آپ کو پہل کرنی ہوگی، چونکہ آپ جیسے مرضی رنگ اراؤنڈ کریں اس ایشو پہ، مین ایشو تو سول ملٹری ریلیشنز ہے نا. آپ کو اس کے اوپر کوئی تو بات کرنی ہوگی. کیسے کریں گے آپ لوگ؟ اکیلے تو نہیں لڑ سکتے اس محاذ پر. نہیں دیکھیں، مٹی ڈالنے سے بھی تو نہیں نا ہم لڑ سکتے. ہم کہیں ایک ثانیہ ہو گیا، چلو اب اس کو ہم بھول جاتی ہیں اور ہم آگے بڑھ جاتی ہیں. ہمارا تو ایک ہی اس وقت بڑا تقاضا ہے، یا دو آپ کہہ لیں، کہ ایک 9 مئی کے حوالے سے شفاف تحقیقات ہوں، اور 8 اور 9 فروری کے حوالے سے شفاف تحقیقات ہوں. تو ایک کمیشن بنا دیں گے. کیوں ایسا کمیشن جس کا مقصد حقیقت کو ڈھونڈنا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہم نے بڑا شور ڈالا. دیکھیں نا، وہی ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں جانا ہے اور بلیم کرنا ہے تو 2018 کے بعد بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے، اور پھر اس وقت کے وزیر دفاع کے سربراہی میں کمیشن بنایا بھی گیا، جس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. مگر خرم دستگیر صاحب ڈیڈ لاک سے تو آگے بڑھنا ہے نا. میں تو مطلب یہ ڈیڈ لاک پھر ہو گیا نا کہ اب آپ نہیں آگے بڑھ رہے. نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ انتقامی موڈ سے نکلیں گے، جی ہم نے کسی طرح 8 فروری کا انتقام لینا ہے اس حکومت سے، اور اگر یہ اس انتقامی موڈ سے نکلیں گے
تو پھر نئی راہیں کھلیں گی جو ابھی ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے ان کو انتقامی موڈ سے نکلنا ہوگا. شہباز شریف تو دیکھیں شہباز شریف بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے, وہ سب سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں اگر آگے والا بھی اپنا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار. ابھی کوئی نہیں ہاتھ آگے بڑھا رہا ان کی طرف سے, ان کی طرف سے کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا. وہ تو شرطیں لگا دی ہیں کہ جی ہم نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بانی چیئرمین صاحب پہلی قومی اسمبلی کی پہلی رو کی کرسیوں کے پیچھے سے پھنسا کے اپنی سیٹ تک جاتے تھے, کیونکہ اگر آگے سے آتے تو ان کو اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑ جاتا. تو شہباز شریف کا یہ وتیرہ نہیں ہے, وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے.